عمل کے جذبے سے اس روایت کو سنیے گا. ہمارے رسول کی مسلم کی روایت ہے, ہم چاہیں گے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا, اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے. اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات, صفات, حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرو. جن دوستوں کا تاریخ کا یا جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتا ہے کہ انسان اخلاقی لحاظ سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے, انسان منہ زور ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ خدا کے مقابلے میں شرکاء اور شفعاء کھڑا کر دے. جب خدا کے مقابلے پر شفعاء اور شرکاء کو کھڑا کر دیا جو مجھے اللہ رب العالمین کے عدل سے بچا لیں گے, جو اللہ رب العالمین کے انصاف سے بچا لیں گے, جو اللہ رب العالمین کو عادلانہ فیصلہ میرے بارے میں کرنے ہی نہیں دیں گے, تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے میں اخلاق کا پابند اپنے آپ کو رکھوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ دین کی رسی سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی لگام اپنے منہ میں ڈالوں؟ چونکہ شفعاء اور شرکاء ہیں نا, خدا کی عدالت میں مجھے بچانے والے خدا کی عدالت سے, خدا کے انصاف سے. ایسا ہی ہے نا دوست؟ تو اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسری چیز جس اللہ رب العالمین ہمارے لیے پسند کرتا ہے, مسلم معاشرے کے لیے پسند کرتا ہے, وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا, تمام مسلمان اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو, فرقہ واریت کا شکار نہ ہو. وہ روایت کبھی بھی دوستو ہمارے ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے, مٹنا نہیں چاہیے. رسول نے کہا تھا من فارق الجماع شبرن, جس نے مسلمانوں کی جماعت کو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی جماعت کو ایک بارش کے برابر بھی چھوڑ دیا, فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ, اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا. اور تیسری چیز جسے اللہ رب العالمین دوستو ہمارے لیے پسند کرتا ہے وہ یہ ہے وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَاللَّهُ أَمْرَكُمْ, اللہ رب العالمین نے جس کو بھی ہمارا حاکم بنا دیا ہے, ہمارا امیر بنا دیا ہے, ہم اس کے خیر خواہ بن کے رہیں. دیکھیں ہمارے رسول نے کہا دین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, اور بندہ مومن اللہ کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے, رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے, کتاب کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے, بندہ مومن عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے. بالکل اسی طرح بندہ مومن ولی ائمۃ المسلمین, مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے. اور مسلمان حاکموں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے کہ جناب اگر ہمیں احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہو حاکم کے خلاف, امیر کے خلاف, تو قانون اور اخلاق کو تباہ نہ کریں, قانون ہاتھ میں نہ لیں. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جسے اللہ رب العالمین ہمارے لیے پسند نہیں کرتا. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے قیل وقال, بحث و مباحثہ, یعنی غیر ضروری بحث و مباحثہ. اس کو مذہب پسند نہیں کرتا, ہمارا رسول پسند نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا رسول وکثرت سوال, ہمارا رسول ہمارا خدا زیادہ سوال کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا. یاد رکھیں سوال کرنا آپ کا حق ہے, لیکن جب ضرورت ہو. بلا ضرورت سوال, غیر ضروری سوال, بحثوں میں الجھنے کے لیے سوال جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, ایسے سوالوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا مذہب. اور آخری چیز وَإِذَاعَةَ الْمَالِ, ہمارا رسول ہمارا خدا مال کو ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا. یہ مال ہمارے پاس 1 روپے کی صورت میں ہے, مال ہمارے پاس 1000 روپے کی شکل میں ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, یہ خدا کی دین ہے, یہ خدا کی عطا ہے, خدا کی بخشش ہے. لہذا جو شخص, چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ ہے, چاہے آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے, اگر آپ مال کو ضائع کرتے ہیں تو خدا کے سامنے جواب دہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.